کیا گھر میں رکھی یہ 3 چیزیں جادو کو دعوت دیتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں حیران کن حقیقت۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ لاکھوں لوگ اپنے گھروں میں ایسی چیزیں سنبھال کر رکھتے ہیں جو انہیں اللہ کی رحمت سے دور کر سکتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ سوشل میڈیا پر ایک مشہور دعویٰ گھر میں رکھی 3 چیزیں جادو کو دعوت دیتی ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ کن چیزوں سے واقعی بچنا چاہیے، جادو سے حفاظت کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور وہ کون سی غلط فہمیاں ہیں جنہوں نے بہت سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخری حصہ آپ کی سوچ بدل سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک اہم اصول سمجھ لیجئے، اسلام ہمیں ہر خبر کی تحقیق کا حکم دیتا ہے، اسی لیے جب بھی کوئی یہ کہے کہ یہ 3 چیزیں جادو کو دعوت دیتی ہے تو ہمیں پوچھنا چاہیے اس کی دلیل قرآن یا صحیح حدیث میں کہاں ہے۔ اگر کوئی واضح دلیل نہ ہو تو ایسی بات کو دین سمجھ کر بیان کرنا درست نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گھر میں رکھی ہر چیز بے زر ہے۔ اسلام نے کچھ ایسی چیزوں سے ضرور منع کیا ہے جن سے ایمان، برکت اور دینی ماحول متاثر ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز شرکیہ تعویذ، جادو ٹونے کی اشیاء اور غیر شرعی عملیات۔ اگر کسی کے گھر میں ایسے تعویذ، نقش یا جادو سے متعلق چیزیں رکھی ہوں جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو یا شرکیہ کلمات لکھے ہوں تو ان سے فوراً چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ مسلمان کی حفاظت اللہ پر توکل، دعا اور قرآن سے ہوتی ہے، نہ کہ غیر شرعی عملیات سے۔ دوسری چیز ایسے مجسمے یا تصاویر جن کے بارے میں شریعت نے ممانعت فرمائی ہے۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ بعض قسم کے مجسموں اور جانداروں کی نمایاں تصاویر والے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس لیے گھر کو ایسی چیزوں سے پاک رکھنا بہتر ہے تاکہ گھر کا ماحول دینی اور بابرکت رہے۔ تیسری چیز حرام کاموں کی علامت بننے والی اشیاء۔ اگر گھر میں ایسی چیزیں موجود ہوں جو گناہ، فحاشی، شراب، جوا یا اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائیں تو یہ روحانی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ وہ جادو کو بلا لیتی ہے، لیکن گناہ انسان کو اللہ کی رحمت سے ضرور دور کر دیتا ہے۔ اب ایک اہم سوال، اگر واقعی کسی کو جادو یا نظر بد کا خوف ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کا جواب قرآن و سنت میں موجود ہے۔ روزانہ صبح و شام کے مسنون اذکار پڑھیں، آیت الکرسی کی پابندی کریں، سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھیں، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور ہر حال میں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیے، شیطان انسان کو ڈراتا ہے مگر مومن کا دل اللہ کے ذکر سے مضبوط ہوتا ہے۔ آج آپ نے جان لیا کہ ہر مشہور بات ضروری نہیں کہ دین بھی ہو۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے وہ ہر بات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اللہ کی رحمت، سکون اور برکت سے بھر جائے تو اپنے گھر کو شرک، گناہ اور غیر مستند عقائد سے پاک رکھیں اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ کو ایسی ہی مستند اسلامی ویڈیوز پسند آئی جو غلط فہمیوں کو دور کرے اور ایمان تازہ کرے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے جادو، نظر بد اور شیطانی وسوسوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔